الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنا 7واں چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں، شہری اور شہریت۔ شہری کا مفہوم اور تعریف، یعنی شہری کیا ہوتا ہے، یہ ویسے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، لیکن ہم سوکس کی روح سے دیکھتے ہیں کہ شہری کس کو کہتے ہیں اور شہری کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ شہری ایسے باشندے کو کہتے ہیں جو کسی مملکت میں مستقل طور پر رہ رہا ہو اور اسے مملکت کی طرف سے سیاسی، معاشرتی، معاشی اور دیگر حقوق حاصل ہوں۔ ایسا فرد اگر عارضی طور پر کسی دوسری مملکت میں چلا جائے تو اس کی اپنی مملکت سے حقوق عطا کرتی ہے اور شہری کے حقوق اسے ملتے رہتے ہیں، یعنی وہ پاکستانی سٹیزن کہلاتا ہے۔ آپ پاکستان کے اندر جہاں پر بھی موجود ہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو ولیج سٹیزن کہا جائے گا یا سٹیزن، کیونکہ جو لوگ شہر میں رہتے ہیں اسی کو سٹیزن کہا جائے گا، نہیں۔ سٹیزن سے مراد یعنی ملک کے اندر رہنے والا کوئی بھی شہری جو ہے وہ پاکستانی سٹیزن کہلائے گا، یعنی پاکستان کا شہری ہوگا، ٹھیک ہے، رہائش پذیر جو پاکستان کے اندر ہوگا۔ یعنی آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ فرد کے حقوق ریاست کے فرائض اور ریاست کے حقوق فرد کے فرائض ہوتے ہیں۔ فرد کے حقوق و فرائض کا جو ہم نے کانسیپٹ پڑھا ہوا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے جو ہے حقوق ہیں وہ دوسرے کے فرائض ہیں، ہمارے جو فرائض ہیں وہ دوسرے کے حقوق ہیں، تو اسی طرح ریاست کے ساتھ بھی ہمارا یہی تعلق ہے، یعنی ریاست کے جو حقوق ہیں وہ ہمارے فرائض ہیں اور جو ہمارے فرائض ہیں وہ ریاست کے حقوق ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام لوگ جتنے بھی شہری سے مراد وہ فرد لیتے ہیں جو شہر میں رہتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو شخص شہر میں رہائش پذیر نہ ہو اسے دیہاتی کہتے ہیں۔ تو علم شہریت کی روح سے شہروں اور دیہاتوں میں رہنے والے تمام افراد جو ہیں وہ شہری ہی کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ جب یونان کی بات کرتے ہیں، قدیم یونان کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ہر ریاست کے جو ہے وہ ایک شہر کے برابر ہوتی تھی اور اسے شہری ریاست کہا جاتا تھا، یعنی سٹی سٹیٹس کا نام ہی سٹی سٹیٹس کا دیا جاتا تھا۔ تو شہری ریاست میں بسنے والے حقوق پانے والے شہری کہلاتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ریاستیں جو ہیں بڑھتی گئیں، علاقہ بڑھتا گیا، لوگوں کی آبادی میں اضافہ ہو گیا، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر ریاست کی حیت بدل گئی، اس کی طریقہ کار چیزیں جو ہے بہت زیادہ تبدیل ہو گئیں۔ ارسطو نے کیا کہا ہے شہری کی تعریف میں کہ کسی شہری ریاست کے سیاسی و عدالتی معاملات میں حصہ لینے والے افراد کو شہری کہا جاتا ہے۔ اب شاید آپ کو یاد ہو، کلاس میں یہ ڈسکس ہوا تھا کہ قدیم یونان کے اندر جو سٹی سٹیٹس ہوتی تھیں، جو ریاستیں ہوتی تھیں شہری، ان کے اندر 3 قسم کے افراد پائے جاتے تھے۔ ایک تو حکمران ہوتے تھے، دوسرے غلام ہوتے تھے اور تیسرے جو ہیں وہ یعنی سٹیزنز تھے، ٹھیک ہے۔ سٹیزنز وہ تمام افراد ہوتے ہیں جو کہ حکومتی معاملات کے اندر جو ہے اپنی رائے دے سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ غلاموں کو یہ حق حاصل نہیں تھا، وہ صرف کام کے لیے تھے، ان کے خدمت کے لیے تھے، جبکہ شہری جو ہے وہ حکومت کے معاملات میں مکمل طور پر وہ جو ہے اپنا حصہ ڈالتے تھے۔ پھر شہری کا موجودہ تصور جو ہے ارسطو کے تعریف کے پیش نظر رکھیں تو شہری تو یونانی دور کے اندر غلاموں کو سیاسی اور عدالتی معاملات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے وہ شہری شمار نہیں ہوتے تھے۔ تو ارسطو کی اگر تعریف کو دیکھیں تو آج کل تو تمام لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے، تو اس لحاظ سے جس کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہوتا ہے وہ تمام شہری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عوام کی نمائندگی کا حق ہوتا ہے، جن افراد کو انتخابات کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے، صرف وہی براہ راست ملکی سیاسی اور عدالتی امور کو چلاتے ہیں۔ بالواسطہ طرز جمہوریت نے کثیر آبادی کی ریاستوں میں نظام عوام کی منشا کے مطابق چلانے کی سہولت پیدا کر دی ہے، یعنی ہم ووٹ دیتے ہیں، ہمارے ووٹوں سے نمائندے منتخب ہوتے ہیں اور پھر جا کے وہ آگے سسٹم کو چلاتے ہیں، تو بیسیکلی اس میں تمام عوام ہی، تمام لوگ ہی اس میں حکومت میں کام جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے جی شہریت کا مفہوم۔ شہریت کا مفہوم کیا ہے؟ شہریت جو ہے سٹیزن شپ، یعنی فرد کی وہ حیثیت جس کی بنیاد پر وہ اقتصادی، معاشرتی اور سیاسی حقوق حاصل کرتا ہے۔ تو وہ حقوق کیسے ملتے ہیں؟ ظاہر ہے جب آپ پاکستان کے شہری ہیں، آپ کے پاس پاکستان کا جو ہے شناختی کارڈ موجود ہے، سٹیزن شپ آپ ہولڈر ہیں، تو آپ کو پوری جو ریاست پاکستان ہے وہ آپ کو تمام حقوق آپ کے کو دے گی، آپ کے فرائض بھی ہوں گے ان کے بدلے جو ہیں اور ان کے حقوق بھی ہوں گے۔
تو بحیثیت شہری جو ہے ریاست کی مدد سے ترقی کرتا ہے، اسے شہری جو ہے ریاست کی مدد کرے گا، اور ریاست کے اندر جو ہے وہ ریاست کی ترقی اور استحکام کے لیے کام کرتا ہے۔ یعنی ایسے نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ریاست بنا کر بیٹھ جائیں، اپنی یعنی جیسے یہ کہہ لیں کہ قبائلی علاقوں میں تھا، قبیلے جہاں جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنی حکومت بنا کے بیٹھے تھے، وہ پاکستان کی رٹ کو نہیں مانتے تھے، یعنی پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے تھے، وہ اپنے انداز سے اپنے قبائل کو چلا رہے تھے، اپنے جرگے کرتے ہیں، اپنی طریقے سے زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، یعنی اپنی اسٹیٹ بنا کے ایک بیٹھ جانا۔ جبکہ اصل شہریت کا مفہوم یہ ہے کہ جو شہری جو کہ اسٹیٹ کے کو جو ہے اپنا سمجھے اور اس کے مطابق کام کرے، اس کی حفاظت کے لیے کام کرے اور اس کی بہتری کے لیے کام کرے۔ پھر آ جاتے ہیں جی اچھے شہری کے اوصاف کیا کیا ہوتے ہیں اچھے شہری میں۔ اچھی شہریت مہذب معاشرے اور پرامن خوشگوار ماحول کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے۔ فرد اور ریاست میں چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ اگر شہری اچھے ہوں تو ریاست بھی اچھی پہچانی جاتی ہے، پوری دنیا میں اس کا نام ہوتا ہے۔ اگر شہری اچھے نہ ہوں تو ظاہر ہے ریاست بھی اس کو برا ہی کہا جاتا ہے کہ یہ بری ریاست ہے۔ اب کیا کیا اوصاف ہیں شہری کے؟ سب سے پہلے تو ذہانت ہے کہ اس کو ذہین ہونا چاہیے۔ ذہین سے مراد یہ نہیں کہ ہر بندہ ہی ذہین ہو، شعور اور آگہی ہونا ضروری ہے۔ یعنی جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، جتنا کچھ آپ کے اندر رکھا ہے، اپنی ان صلاحیتوں کو باہر نکالنا، ان کے اچھے طریقے سے استعمال میں لانا، اور استعمال میں لاتے ہوئے محنت کے ساتھ جو ہے اپنا مقام بنانا اور ریاست کی بہتری کے لیے کام کرنا شعور کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے اندر کون کون سی صلاحیتیں ہیں، آپ کون سا کام کر سکتے ہیں، آپ کتنی محنت سے کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کا، اپنے ملک کے لیے جو ہے اپنا نام روشن کر سکتے ہیں۔ پھر ضبط نفس جو ہے شہری میں، ضبط نفس کی خوبی جو ہے وہ جمہوریت کی کامیابی کے لیے بھی بنیادی شرط ہے اور اچھا شہری ہونے کے لیے بھی۔ مثلاً ہم باہر جاتے ہیں، باہر سے مراد گھر سے باہر نکلتے ہیں، سڑکوں پہ جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، کسی دفتروں میں جاتے ہیں، تو وہاں لمبی لائنیں ہوتی ہیں، ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ہمیں جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہیے، اپنی ذات کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے، ہمیں تمام حالات کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے ہمیں دوسرے کی پسند اور ناپسند کو بھی کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی سوچ کو دوسروں پر ٹھونس دیں۔ ایک آپ کو جو چیز پسند ہے، سپوز آپ کو جو سیاسی پارٹی پسند ہے، ہو سکتا ہے دوسرے کو نہ پسند ہو، تو آپ کو ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہم اس کی ایک پسند کی وجہ سے ہم اس پورے شخص کی جتنی خوبیاں ہیں ان تمام کو نگلیکٹ کر دیں اور کہیں نہیں نہیں یہ تو اس پارٹی کا تو یہ تو اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں جو کہ آہستہ آہستہ بہتر ریاست کی طرف ہم گامزن ہیں، کیونکہ ابھی ہمیں بنے ہوئے جو ہے ہمارے ملک کو صرف 70 سال ہوئے ہیں۔ جی تو پھر آتا ہے ہمارے پاس جو ہے وہ سیاسی اور معاشرتی شعور۔ سیاسی اور معاشرتی شعور جو ہے، سیاسی اور معاشرتی شعور سے مراد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے شہری کو پتہ ہونا چاہیے کہ معاشرے کے اندر کیسے رہنا ہے، معاشرے کے اندر اس کے فرائض کیا ہیں، حقوق کیا ہیں، یعنی ریاست سے ریلیٹڈ اس کو شعور ہونا چاہیے کن لوگوں کو ووٹ دینے ہیں، کن کو چننا ہے، کس کو نہیں ووٹ دینے، اپنی ارد گرد کا خیال رکھنا ہے۔ معاشرے کے اندر جو ہے برسر اقتدار جماعت کے جو ہے وہ اچھے کاموں کی تعریف کرنی ہے، برے کاموں پر تنقید کرنی ہے۔ تو یہ سیاسی اور معاشرتی جو ہے وہ شعور ہوتا ہے۔ پھر وطن سے محبت۔ وطن سے محبت جو ہے بیسیکلی یہ ہمارے خون میں شامل ہو جاتی ہے۔ جس علاقے میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اور جہاں پر وہ بڑا ہوتا ہے، جہاں پر اس کا بچپن گزرتا ہے، پرورش ہوتی ہے، اس علاقے سے آٹومیٹیکلی فطری طور پر ہماری محبت ڈیولپ ہو جاتی ہے، جو کہ ساری زندگی پھر مرتے دم تک ہماری اس علاقے سے، اس مٹی سے محبت نہیں نکل سکتی۔ پھر وفاداریوں کا تناسب جو ہے یہ بھی جو ہے وہ معاشرے کا یا
کہہ لیں کہ ہمارے اندر مختلف جماعتوں کے ساتھ جو ہیں وہ ہماری وفاداریاں ہوتی ہیں. کچھ لوگ جیسے ہماری مختلف پارٹیز ہیں, کچھ لوگ جیسے یہ نون لیگ کا ہے, پیپل پارٹی کے لوگ ہیں, یہ جو مرضی ہو جائیں, ان کے جو ہے وہ لیڈران جتنا مرضی کر لے, لیکن ان کی وفاداریاں یہ کبھی نہیں بدلتے, یہ تبدیل نہیں ہوتی. لیکن جو باشعور لوگ ہیں, جن کو سمجھ ہے, وہ ان کی کرپشنز کو دیکھ کے, ان کی بہت ساری اور چیزوں کو دیکھ کے وہ ان کی پارٹیوں کو چھوڑ کر دوسری پارٹیوں پر چلے جاتے ہیں. تو مختلف اداروں کے ساتھ آپ کی وابستگیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی ریاست کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں, اور اس کی خصوصیات جو ہے ہمیں اس کا پتہ چلتا. تو یہ وطن جو وفاداریوں کا تناسب ہے, یہ بھی شو کرتا ہے آپ کا کہ آپ ملک کے ساتھ کتنے اچھے کتنے وفادار ہیں, اور اچھے شہری کے اوصاف آپ کے اندر موجود ہیں. پھر قانون کا احترام تو ہر حال میں کرنا چاہیے. ہم باہر نکلے, چاہے وہ ٹریفک کے قوانین ہو, چاہے وہ ملکی قوانین ہو, ہمارے ہمسایوں کے حقوق ہوں, ارد گرد جہاں جہاں رہتے ہیں ہم تمام ہمارے اوپر جو ہیں وہ قوانین مختلف قسم کے نافذ ہوتے ہیں, اور ہم نے ان تمام کو عمل درآمد کرنا ہوتا ہے. جیسے آپ لوگ کالجز کے اندر آتے ہیں, اداروں کے اندر آتے ہیں, تو اداروں کے اپنے قوانین ہیں, تو جس لیول پر جو ہوگا اس نے ان قوانین کا احترام کرنا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے, اللہ تعالیٰ کا خوف شہریوں کے اندر ضرور ہونا چاہیے. اگر وہ خوف نہیں ہوگا تو ہم دوسروں کے حقوق ادا نہیں کر سکتے, دوسروں کے جو ہے وہ حقوق ہم مار لیں گے, کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے. لیکن جب ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے تو ہم دوسروں کو بھی انسان سمجھتے ہیں, اور دوسروں کی جیسے ہمیں اپنی چیزیں عزیز ہوتی ہیں, اسی طرح ہم دوسروں کے جو ہے وہ مختلف ملکیت میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا احترام کرتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں, اور خوف خدا غریبوں کی مدد کرتے ہیں, اور جس کو ضرورت مند کے لیے کام آتے ہیں. کسی کو اگر مصیبت میں ہے تو اس کا کام کرتے ہیں. یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خوف ہی کی وجہ سے ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو ہے یہ احساس ذمہ داری ڈالا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے کون کون سے فرائض جو ہیں وہ ان کو پورا کرنا ہے. پھر احساس ذمہ داری میں ایک شہری جو ہے وہ اپنی فیملی کے تمام حقوق کو پورا کرتا ہے. والدین جو اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں. جیسے آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہو تو آپ لوگ تو ابھی خود نہیں کماتے, تو آپ کے ماں باپ ہی ہیں جن کو احساس ذمہ داری ہے کہ آپ کی تمام ضروریات انہوں نے پوری کرنی ہے. پھر تعلیم جو ہے, تعلیم بھی ہمارے جو ہے مذہب کے میں بھی لازمی ہے علم حاصل کرنا. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ پیدائش سے لے کے موت تک علم حاصل کرو. علم حاصل کرنے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے, پوری زندگی ہے. تو اچھے شہری کے یہ بھی فریضہ ہے کہ وہ ہمیشہ علم حاصل کرتا رہے اور سیکھتا رہے. پھر صحت مند معاشرہ, اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا کے رکھنا, حفظان صحت کے اصولوں کو پر عمل درآمد کرنا. یہ ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. جتنی ہم صفائی رکھیں گے, حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کریں گے, اتنی صحت مند اور تندرست رہیں گے. اور یہ جب ساری چیزیں ہوتی ہیں تو خود معاشرے شہری کے اندر جو ہے وہ خود بخود خود اعتمادی آ جاتی ہے. اور جب آپ خود اعتماد ہوتے ہیں تو پھر ایسے لگتا ہے کہ کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو آپ نہ کر سکتے ہوں. آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہونا بہت ضروری ہے. یہ تو تھے اچھے شہری کے اوصاف.